الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت کے ساتھ اس کا عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، سوائے تین نیکیوں کے، سوائے تین اعمال کے۔ پہلی نیکی صدقے جاریہ، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر دو، او علم ينتفع به، مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے جس پر لوگ عمل کرتے رہیں اور قبر میں اسے ثواب ملتا رہے۔ او ولد صالح يدعو له، نمبر تین، ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کی دعا اس کی آخرت کو بناتی رہے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عمل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کر لیتا ہے۔ زندگی میں ہی نیکیاں کما لینا چاہیے، زندگی میں ہی عبادت کر کے نیک اعمال جمع کر لینا چاہیے۔ اس لیے جب تک زندگی باقی رہے، جب تک زندگی ساتھ دے، زیادہ سے زیادہ عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہو جائے تو پھر عمل کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ نہیں، بدلے کا سلسلہ ہے، سزا یا جزا کا سلسلہ ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں بدلہ نہیں اور آخرت میں عمل نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ زندگی میں جتنی نیکیاں ہو سکے جمع کر لے۔ شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نیکیاں کر کے تم کو پہنچائے گی۔ یاد رکھیے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فریب ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نجم میں؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی کوشش اس نے دنیا میں کر لی۔ انسان کو وہی ملے گا جس کی محنت دنیا میں زندگی میں کر لی۔ زندگی میں جو کیا وہی انسان کا ہے، مرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے وہ؟ اور یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی نامہ اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پر، تین اعمال ایسے رکھے ہیں، تین نیکیاں ایسے رکھے ہیں، مرنے کے بعد بھی انسان ثواب کما سکتا ہے۔ وہی تین نیکیوں کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ پہلی نیکی کیا بتائی گئی؟ صدقے جاریہ۔ دیکھیے صدقے کی دو قسم ہیں، ایک وقتی صدقہ
جسے ہم غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو دودھ پلاتے ہیں، وقتی صدقہ، اس وقت ثواب مل جاتا ہے، بس وہ جاری نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، مطلب مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غریب لڑکی کی شادی کر دی آپ، اس کا گھر آباد کر دیے، اسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی پرورش ہو رہی ہے، یہ آپ کی کوشش ہے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے۔ کسی یتیم بچے کے اسکول کی تعلیم کا خرچ آپ برداشت کر لیے، اعلیٰ تعلیم دلائے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اور آپ قبر میں ہیں، ثواب برابر آپ کو ملتا ہے۔ کوئی مسجد بنا دیے، کوئی مدرسہ بنا دیے، ضروری نہیں کہ پوری مسجد بناؤ، پورا مدرسہ بناؤ، اس میں ایک اینٹ بھی آپ دیے، ایک پتھر بھی آپ دیے، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا آپ کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک آم کا جھاڑ لگایا آپ گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، جتنے بھی سال وہ آم کا جھاڑ، وہ ناریل کا جھاڑ، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ، ایک نل لگا دیے، ایک کنواں کھود دیے وغیرہ۔ اور دوسری نیکی جو بتائی گئی، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گئے آپ کے گزرنے کے بعد آپ کے چھوڑے ہوئے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چھوڑے ہوئے علم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی ایک شکل کتاب ہے۔ جب تک آپ کی لکھی ہوئی کتاب کو لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، آپ ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ مشہور کتابیں ہیں ہمارے پاس، صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سبحان اللہ، یہ محدثین کرام اتنی بڑی کتابیں لکھ کر امت کو اتنا بڑا تحفہ جو دے کر گئے، کتنے مسجدوں میں، اجتماعوں میں ان حدیثوں کو لوگ پڑھتے ہیں، ثواب ان محدثین کو ان کی خبروں میں پہنچتا ہے، اور قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور چھوڑے ہوئے علم کی ایک شکل شاگردوں کی شکل میں، استاد جو ہے اپنے شاگردوں کو تیار کر کے جاتا ہے، شاگرد جب تک اس کے چھوڑے ہوئے علم کو پھیلاتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، دوسروں کو بتاتے رہیں گے، قبر میں استاد کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کسی کو استاد قرآن پڑھا کے چلا گیا، وہ مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے، سال میں 1-2 قرآن ختم کرتا ہے، ثواب سکھانے والے استاد کو ملتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے چھوڑا ہوا علم، پھیلایا ہوا علم، جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کی باتوں پہ چلتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد انسان چھوڑ جائے، مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے کہ اولاد آدمی کا اپنا عمل ہے، اولاد الگ نہیں انسان سے، انسان کا خود کا عمل ہے اولاد، کیونکہ ہم جیسے ہماری اولاد ویسی ہے، ہم جیسی تربیت اپنی اولاد کی کریں گے ہماری اولاد ویسے تیار ہوگی۔ لہٰذا آپ اپنی اولاد کو اس ڈھنگ میں تیار کرو کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، ہمارے گزر جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کام آئے۔ کیسے کام آتی ہے؟ دعا کرتی ہے، وہ دعائیں اولاد کی بڑی رنگ لاتی ہیں۔ اولاد کی دعائیں، ویسے تو کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے وہ دعا ہم کو پہنچتی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کو پہنچتی ہے، آپ میرے لیے دعا کرتے وہ دعا میرے قبر میں پہنچتی ہے۔ لیکن جس سچی تڑپ کے ساتھ، جس درد کے ساتھ اولاد دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے، وہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، عام دعائیں سکھائی گئی، سارے مومنوں کے لیے دعا کرو۔ اے اللہ، ایمان کی حالت میں جو بھی مسلمان انتقال ہو گئے ہیں،
ہمیں بھی معاف فرما، انہیں بھی معاف فرما. یہ دعا سکھائی گئی، لیکن سچی تڑپ کے ساتھ اولاد دعا کرتی ہے. ایک حدیث مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں ایک بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا، جنت کی نعمتوں سے نواز رہا ہوگا. بندہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا، پوچھے گا تعجب سے، پروردگارا کیا بات ہے کہ میرے پاس تو اتنی ساری نیکیاں نہیں، مگر روز بروز میری آخرت سنورتی جا رہی ہے، میرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ اور کیجئے، اللہ فرمائے گا لاستغفار ولدک لک، تیرے گزر جانے کے بعد تیری اولاد، نیک اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے. کیا خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد دعا کرتی ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا جیسے میرے بچپنے میں میرے ماں باپ میرے اوپر رحم کرے، اللہ آج ان کے بڑھاپے میں، آج وہ اپنی قبروں میں تیری رحمت کے محتاج ہیں، آج تو ان پہ رحم فرما. اولاد کی دعائیں بہت رنگ لاتی ہیں. ہاں، بسا اوقات بعض اساتذہ کے لیے بھی ان کے شاگرد ایسے تڑپ کے دعا کرتے ہیں، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں شاگردوں کو ایسے تیار کرتے ہیں، وہ شاگرد بھی اپنے استاد کے مر جانے کے بعد اتنا تڑپ کے دعا کرتے ہیں، کبھی اپنی اولاد بھی اسے دعا نہیں کرتی ہوگی. یہ علم کی برکت ہے. تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ یہ 3 نیکیاں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ بتائی گئی ہیں، پہلی نیکی صدقہ جاریہ، دوسری نیکی علم کو چھوڑ کر جانا، اور تیسری نیکی نیک اولاد کو چھوڑ کے جانا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری سحری کو قبول فرما. اے اللہ، ماہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، پروردگار اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو نار جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو آخرت کے سارے مراحل آسانی سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ، ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، ہم کو دعا کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا. اے اللہ، جو بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.